Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور انسان کے سامنے حق کا اور باطل کا، کامیابی اور ناکامی کا رستہ اللہ تبارک و تعالی نے بالکل واضح کر دیا. انگنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جو انسانیت کو بالکل واضح روشن صحیح رستے پہ چھوڑ کے گئے اور فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں نے تمہیں واضح روشن سفید رستے پہ چھوڑا ہے. کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، جو انسانیت کو ہر دور میں کامیابی اور ناکامی کیا ہے اس کی حقیقت بھی سمجھاتے رہے اور لوگوں کے سامنے اس سلسلے میں انہوں نے عملی نمونہ بھی پیش کیا. سورۃ کہف کی ایک آیت کریمہ میں نے اپنے پیارے ایمان والے بھائیوں کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ قل، محبوب آپ لوگوں کو کہہ دیجئے، ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ ہم
تم کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتلائیں جو اعمال کرنے والے، محنت کرنے والے، لیکن ان کے اعمال کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ انسانیت میں سب سے زیادہ گھاٹا کھانے والے، نقصان اٹھانے والے، انسانوں میں سب سے زیادہ نامراد اور ناکام ہونے والے، جنہیں کامیابی کی بجائے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں اور محنتیں دنیا کی زندگی میں ختم ہو گئی، انہوں نے اپنی پوری زندگی دنیاوی زندگی میں ضائع کر دی۔ انہوں نے جتنی بھی محنت اور کوشش کی اس کا حاصل اور نتیجہ یہ تھا کہ ہماری دنیا کی زندگی بن جائے۔ جن لوگوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو بنانے کے لیے محنتیں اور کوششیں کی، یہ وہ لوگ ہیں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے اور سب سے بڑے گھاٹے کو حاصل کرنے والے ہیں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ دل میں یہ گمان لے کے زندگی گزارتے رہے کہ ہم بڑے اچھے اور کامیاب لوگ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے بڑی ڈگری حاصل کر کے ایک بہت بڑی ملازمت کو حاصل کر لیا ہے اور ہم نے بہت اچھا کام کر لیا ہے۔ جو یہ سوچ بیٹھے کہ میں نے کاروبار کو اتنی ترقی دی کہ لوگ مجھ سے پیچھے رہ گئے اور میں کاروبار میں ترقی کر کے لوگوں سے بہت آگے چلا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بارے میں یہ سمجھ بیٹھے کہ میرا معاشرتی مقام و مرتبہ اتنا ہے کہ میں بڑا شاندار انسان ہوں، میں بڑا کامیاب و کامران زندگی گزارنے والا انسان ہوں، میں وہ ہوں کہ میری اولاد جو ہے وہ بڑی بڑی پوسٹوں پہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد چلی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں محنت کر کر کے اپنے بارے میں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن جب کل قیامت کے دن اعمال ہاتھ میں تھامے جائیں گے، جب حقیقی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کیا جائے گا، تو دنیا کی زندگی کو بنانے کے لیے ساری محنت کرنے والے لوگ جنہوں نے اپنی آخرت کو نظر انداز کر دیا ہوگا، یہ دنیا کے سب سے بڑے ناکام و نامراد لوگ ہوں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جس انسان نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، باتیں شیطان کی مانی، زیادہ باتوں میں شیطان کی پیروی کرتا ہے، اللہ کا الحاکمین جس نے ساری نعمتیں دی، جس نے انسان کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا، اس کے فرامین کو چھوڑ کے جس انسان نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کے شیطان کو اپنا دوست بنا کے اس کی باتوں کو زندگی میں زیادہ مانا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، یہ وہ بد نصیب انسان ہے کہ جس نے اپنے لیے واضح ناکامی اور گھاٹے کو اختیار کر لیا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کو کامیابی اور ناکامی کا معیار نہ سمجھ لینا، یہ دنیا کی رنگینی میں کھو کے، یہ پیسوں کی چاشنی میں آ کے اپنے اللہ کو نہ بھول جانا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً اس میں کسی قسم کے شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ لوگ ناکام و نامراد ہو گئے، انہوں نے بہت بڑا گھاٹا اٹھایا جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، جو اس بات کو دنیا میں بھول گئے
کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. یہ جو زندگی کے لمحات ہے، یہ جو طاقتور جوانی ہے، یہ جو عمر میں گزار رہا ہوں، میں نے اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا ہے. جو انسان اس چیز کو بھول گیا، اس انسان نے بہت بڑا گھاٹا اٹھایا. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً وہ لوگ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، ناکام و نامراد ہو گئے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا. حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ، جب اچانک موت انہیں آ دبوچے گی. قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو پھر جب فرشتے ان کے جسم سے روح کو کھینچ رہے ہوں گے، اور جب دنیا سے سانسوں کا رشتہ ٹوٹ رہا ہوگا، اور یہ جو پیسہ اور عمارتیں انسان کی نگاہ میں جب بے حقیقت ہو جائیں گی، جب رشتے جو ہوں ان کی کوئی حیثیت انسان کی نگاہ میں نہیں رہ جائے گی. حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ، جب اچانک قیامت آ جائے گی، موت انہیں آ دبوچے گی. قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس، ہائے بربادی، ہائے میں ناکام و نامراد ہو گیا، میں نے اس قیامت کی تیاری میں بہت کوتاہی کر دی. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی کمروں پہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. ذرا اس انسان کی ناکامی کا، اس کی بربادی کا تصور کیجئے کہ انسان ہے، کمر پہ اس نے انتہائی وزنی بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور وہ پل صراط پہ ان گناہوں کا بوجھ لے کے گزرنا چاہتا ہے کہ اس پل صراط سے اگر گزر جائے تو سامنے جنت کامیابی ہے. کمر پہ گناہوں کا بوجھ ہے. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اپنی کمروں پہ انہوں نے گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہوگا. یہ جو انہوں نے مسجد سے دوری اختیار کی تھی، جو انہیں قرآن مجید پڑھنے کے لیے فرصت نہیں ملتی تھی، یہ جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، یہ سارے گناہ بوجھ بن کے کمروں پہ ہوں گے اور پل صراط پہ پاؤں رکھیں گے. اور پل صراط جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، بال سے باریک ہوگا، بہت ہی باریک پل، اور اس پہ جو ہوں گے وہ مختلف طرح کے لوہے کے کانٹے وغیرہ لگے ہوئے ہوں گے. جو جس انسان نے اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، اس کے پاؤں کو زخمی کریں گے، اور جن کے کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ زیادہ ہوگا تو پھر وہ لوگ جہنم میں گر جائیں گے. الا ساء ما یزرون، خبردار رہنا، ان لوگوں نے بہت گندا بوجھ اٹھایا ہے جو ان کے کندھوں پہ ہے. تو جو لوگ آخرت کو بھول کے اس دنیا میں گناہوں کی زندگی کو اختیار کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہے ناکام و نامراد ہونے والے ہیں. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے اعمال نامے نیکیوں کے ہلکے پڑ گئے اور ان کے گناہوں کے ترازو جو ہیں وہ بوجھل اور بھاری ہو گئے. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو ناکام و نامراد ہیں. بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اس وجہ سے کہ یہ ہماری آیات سنتے تھے، قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ سنتے تھے، میرے اور میرے رسول کے فرامین کو جانتے تھے، لیکن آیات پہ یہ لوگ ظلم کیا کرتے تھے. اللہ کا فرمان سننے کے باوجود اسے ٹکرا دیا کرتے تھے، اور اللہ کے فرمان کو اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دیا کرتے تھے. ان لوگوں کے جو نیکیوں کے ترازو ہلکے ہو جائیں گے، یہ ناکام و نامراد ہو جائیں گے. هل ينظرون الا تعویلا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ جو دنیا دار لوگ ہیں، جو دنیا کی زندگی کی وجہ سے مجھ کو بھول گئے ہیں، یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں. وَيَوْمَ يَأْتِ تَعْوِيلُ، اور جس دن قیامت برپا ہو جائے گی،
یقول الذین نسوا من قبل، جو لوگ دنیا میں اللہ کو بھول گئے ہوں گے وہ اس دن کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً اللہ کے رسول ہمارے پاس حق اور سچ لائے تھے، سونی اور سچی کامیابی والی زندگی ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، لیکن ہم نے اس زندگی کو ٹھکرا کے ہم نے یہ سمجھا کہ نبی کی لائی ہوئی زندگی میں کامیابی نہیں ہے، میری اپنی سوچ، میرا اپنا جو ویو ہے، میرے جو اپنے خیالات ہیں، میں جو سوچتا اور سمجھتا ہوں اس میں میرے لیے کامیابی ہے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، اے کاش کہ آج ہمیں کوئی سفارش کرنے والا مل جائے جو ہمیں سفارش کر کے آج کے دن ہم کو کامیاب کرا دے، او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا اے کاش کہ یا اللہ ہمیں دنیا کی زندگی میں واپس کر دیا جائے، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، ہم ان اعمال کو کرے جو ہم دنیا میں نیکی والے اعمال نہیں کر سکے۔ لیکن انسان پھر اس دن واپس نہیں آ سکے گا۔ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کیا ہے، اور جو دنیا میں ان کے ذہنوں میں دلیلیں ہوتی تھی، جو شیطان ان کو قصے اور کہانیاں سمجھایا کرتا تھا، وہ سب گم ہو جائے گا، وہ بے حقیقت ہو جائے گا، انسان پھر پشیمان ہوگا، لیکن پشیمانی فائدہ نہیں دے گی۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، محبوب ان کو بتلا دیجئے سب سے بڑے ناکام وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو برباد کرنے والے ہیں۔ الا ذالک هو الخسران المبین، یاد رکھنا یہی حقیقت میں ناکامی و نامرادی ہے۔ دنیا کی زندگی کی تنگ دستی اور انسان کے پاس مال و متاع کی کمی، یہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا معیار نہیں ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے وہ انسان کی آخرت ہے۔ جس انسان کی آخرت، اس میں وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہے، اور جو اس دن ناکام ہوا وہ حقیقی معنی میں ناکام ہے۔ خاسرہ ہنالک المبطلون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے باطل کو اپنی روش بنا لیا، جن کے کردار اور اخلاق میں نبوی جھلک نہیں تھی، جن کی دنیا کی زندگی میں سنت اور سیرت نہیں تھی، جن کی خوشی اور غمی جو ہے وہ سنت کی آئینہ دار نہیں تھی، جن کے گھروں کا ماحول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں مرتب نہیں ہوا تھا، جن عورتوں کا لباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق نہیں تھا۔ خاسرہ ہنالک المبطلون، باطل پرست لوگ، اللہ اور اللہ کے نبی کی ہدایات کو چھوڑ کے زندگی گزارنے والے لوگ اس دن ناکام و نامراد ہو جائیں گے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان پہ قبضہ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان پر قبضہ کر لیا، فانساہم ذکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر شیطان نے ان کو بلا دیا۔ ان کی زبانوں پہ گانے تھے، اسکول کی کتابوں کے الفاظ تھے، لیکن اللہ کا ذکر زبان پہ نہیں آتا تھا۔ ان کے پاس دنیا میں ہر چیز کے لیے وقت تھا، لیکن نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے اتنا قبضہ کیا کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ان کو بلا دی۔ اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ یہ شیطان کا گروہ ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار یاد رکھنا جو شیطان کا گروہ ہے یہ ناکام ہونے والا ہے، نامراد ہونے والا ہے، اور یہی لوگ جو ہے حقیقت میں گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو
تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ یہ پیسوں میں پڑھ کے اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑ بیٹھنا، یہ اولاد کی محبت اور مطالبوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑ بیٹھنا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کیونکہ جنہوں نے یہ کیا وہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ بھائیو، یہ دنیا کی زندگی، مختصر سی زندگی، اگر انسان اسے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کی روشنی میں نہیں گزارتا ہے، جو انسان کے لیے حلال کیا گیا ہے اس کو حلال نہیں سمجھتا ہے، جس چیز کو حرام کیا گیا ہے اس کو حرام سمجھ کے نہیں چھوڑتا ہے، جس عبادت کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے وہ عبادت نہیں کرتا ہے، جس معاملے سے روکا گیا ہے اس معاملے سے نہیں رکتا ہے، تو یہ جو مختصر سی زندگی جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمر ہے یہ 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہے، کہ اکثر لوگ 70 سے پہلے فوت ہو جائیں گے، بہت کم لوگ ہوں گے جو 70 سے اوپر جایا کریں گے، تو بھائیو اس سے بڑا بد نصیب انسان کون ہو سکتا ہے کہ جس انسان نے اپنی 60 اور 70 سالہ زندگی کے لیے ایسی زندگی کو خراب اور برباد کر لیا جس زندگی کی انتہا نہیں ہے، جو زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس سے بڑا بد نصیب اور گھاٹا اٹھانے والا کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن انسان جب آخرت کو بھول جاتا ہے، جب انسان کے دل سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے، جب دنیا کھونے کا ڈر انسان کو جکڑ لیتا ہے، پھر انسان اپنے ہاتھ سے اپنی بربادی کا سامان کرتا ہے۔ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے پہ سزا اور پکڑ ہے، نماز چھوڑنے میں ناکامی ہے، انسان جانتا ہوتا ہے کہ سود کھانا حرام ہے، انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ فلم دیکھنا میرے لیے جہنم کا رستہ ہموار کرنا ہے، لیکن اس سب کے جاننے کے باوجود اس قدر انسان احمق ہوتا ہے، انسان اس قدر کم عقل ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے خود محنت کر کے اپنی آخرت کو برباد کر کے اپنے لیے جہنم کے رستے کو ہموار کرتا ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جو لوگ آخرت کو بھول جاتے ہیں ہم ان کے لیے دنیا میں ان کے کاموں اور کرتوتوں کو ان کی نگاہ میں خوبصورت کر دیتے ہیں۔ بڑا سمجھتا ہے میں نے دکان پہ بیٹھ کے وہ تیر مارا ہے جو آج تک کوئی تیر نہیں مار سکا ہے، میں نے وہ تعلیم حاصل کی ہے، میں نے وہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے۔ زینا لهم اعمالهم، ہم ان کے برے کرتوت ان کے لیے خوبصورت کر دیتے ہیں، فہم یعمہون، اور ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں کہ دلوں کو دیکھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین عذاب ہوگا، وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، اور آخرت میں سب سے بڑے ناکام، سب سے بڑے نامراد، سب سے زیادہ تباہی و بربادی حاصل کرنے والے یہی لوگ ہوں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، کتنی ہی بستیاں انہوں نے اپنے رب اور اپنے رسول کے احکامات سے سرکشی کی، ان کو اپنے رب اور اپنے رسول کے احکامات کا علم ہو گیا، علم ہونے کے باوجود انہوں نے ان احکامات سے سرکشی کی، روگردانی کی، ان احکامات کی پاسداری نہیں کی، ان احکامات کو نہیں مانا، تو پھر کیا؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی ہم دنیا بھی برباد کر دیتے ہیں۔
اور ان کا انجام کار جو ہے وکان عاقبۃ، ان کا جو انجام ہوگا وہ تباہی و بربادی والا انجام ہوگا، وہ کامیاب و کامران نہیں ہوں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حریث بن قبیصہ رحمہ اللہ مدینہ المنورہ آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم شہر میں آتے ہیں۔ شہر میں آنے سے پہلے، مدینہ المنورہ میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ دعا میں اور آپ بھی کرتے ہیں، مانگتے میں اور آپ بھی ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے ہم کیا مانگتے ہیں اور اس انسان نے کیا مانگا ہے۔ حریث بن قبیصہ رحمہ اللہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے مدینہ منورہ میں ایک نیک اپنا فرما بردار انسان، اس کو میرا ساتھی بنا دینا۔ یہ دعا کر کے مدینہ المنورہ میں داخل ہوتے ہیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، تو ان کو بتلاتے ہیں میں جب مدینہ منورہ میں داخل ہو رہا تھا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے نیک اور صالح ساتھی نصیب کرنا کہ اس کی جو صحبت ہے وہ مجھے کامیاب اور کامران کر دے گی۔ علماء اکرام نے لکھا ہے انسان کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو چیز برباد کرتی ہے وہ اس کی بری صحبتیں اور برے دوست ہوتے ہیں۔ جس انسان کو دنیا میں برے دوست مل جاتے ہیں، جس کے ساتھی برے ہوتے ہیں، جس کی بیوی دنیا دار ہوتی ہے، جس کے تعلقات والے لوگ نیک اور صالح نہیں ہوتے ہیں، آخرت سے پہلے ان لوگوں کی دنیا برباد ہو جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بتلاتے ہیں کہ میں نے یہ دعا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو میرا ساتھی بنا دیا ہے، آپ مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے جو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، لعل اللہ ینفعنی بہ، شاید کہ وہ حدیث میری زندگی بدل دے، مجھ کو نفع مل جائے، میں کامیاب ہو جاؤں، میں ناکامی سے بچ جاؤں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی اور نسائی شریف کی حدیث ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان اول ما یحاسب به العبد من عمله یوم القیامت صلاته، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا انسان سے سوال ہوگا، یہ 60 سال کی تو نے زندگی گزاری ہے، صحت میں نے تجھ کو دی تھی، یہ طاقت و توانائی ساری میں نے تجھ کو دی تھی، یہ زمین تیرے لیے میں نے بچھائی تھی، آسمان کی چھت تجھ کو میں نے مہیا کی تھی، یہ آنکھوں کی بینائی جو ہے یہ میں نے تجھ کو دی تھی، یہ پورے جسم میں طاقت جو ہے یہ میں نے رکھی تھی، تو نمازیں کیسی پڑھ کے آیا ہے؟ فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَا، اور اگر اس کی نمازیں درست نکلی، 5 وقت کا نمازی، جماعت کے ساتھ سنت کے مطابق نماز پڑھنے والا، اذان کا آواز سن کے اپنی دکان اور کاروبار کو بند کر دینے والا، مسجد میں آ جانے والا، فقد افلح وانجح، یہ کامیاب و کامران ہو جائے گا، وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر نماز کے سوال میں ناکام ہو گیا، بد نصیب ہوا، اذان کی آواز سنی لیکن اتنا ضمیر مردہ ہو چکا تھا، دنیا اس قدر غالب آ چکی تھی، شیطان کے شکنجے میں اتنا زبردست آ چکا تھا، اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے کو اتنا بھول گیا تھا کہ اذان سن کے بھی نماز نہیں پڑھی۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب انسان ہے، یہ وہ انسان ہے جس نے زندگی گزاری ہے، ساری زندگی اللہ کی لعنتیں لے کر اس نے زندگی گزاری ہے، دنیا کے اعتبار سے وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن اس سے برا اور گندا انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا جس نے اللہ اکبر کی صدا سنی، اس کو بتلایا گیا اللہ اس کائنات کی ہر چیز سے بڑے ہیں،
لیکن اس نے کہا نہیں میں اللہ تیری بڑائی کو نہیں مانتا. جس نے اپنے عمل سے یہ کہا کہ یا اللہ میں تیری بڑائی کو نہیں مانتا، میں اپنے ٹی وی کے پروگرام کو بڑا مانتا ہوں، میں اپنے کاروبار کو بڑا مانتا ہوں، میں اپنی ٹیوشن کو بڑا مانتا ہوں، میں دوستوں کی محفل کو بڑا مانتا ہوں، اور حی علی الفلاح اور کامیابی کی طرف، یہ ان کانوں میں پڑا جو کان اس کو اللہ نے دیے تھے. ان کانوں سے ان کلمات کو سننے کے باوجود حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، لیکن اس نے اس پکار کو ٹھکرا کے کہا مجھے کامیابی کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ کامیابی نہیں چاہتا جو اللہ نے انسانوں کے لیے مومنوں کے لیے رکھی ہے، مجھے اس کامیابی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنی دوستوں کی محفل کی ضرورت ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن فَسَدَتْ، جس کی نماز غلط نکلی، نماز کے سوال میں کامیاب نہ ہوا، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، وہ اس کے پاس ملین تھے، اس کے پاس اربوں کربوں تھے، اللہ کی قسم ہے فقد خواب و خسیرا، یہ ناکام ہے، یہ نامراد ہے، یہ برباد انسان ہے، یہ کم عقل ہے، اس نے احمقوں والی زندگی گزاری ہے، یہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ کامیابی اور ناکامی ہوتی کیا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ میرے اور آپ کے اللہ نے قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ فرمایا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکے کے سامان کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر ہوتی، جس چیز کی قیمت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، بھائیو میری اور آپ کی زندگی میں وہ سب سے قیمتی چیز بن گئی ہے، ہم نے اس کو سب سے قیمتی سمجھ لیا ہے. فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس انسان نے سرکشی کی، ہمارے فرامین کو نہ مانا، من مرضی کی، اپنے ذہن اور خیال کے مطابق اس نے زندگی کو گزارا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، آخرت کو بھول گیا، پسے پشت ڈال دیا، قبر کی اندھیر کوٹری کو بھول گیا، جہنم کے عذاب کی فکر نہ رہی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً اسے صرف اور صرف جہنم ہی عطا کی جائے گی اور کوئی چیز اسے عطا نہیں کی جائے گی. ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، میں ایک دن آ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے دیکھا تو کہا ہم الاخسرون ورب الکعبہ، مجھے اس کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ سب سے زیادہ برباد ہونے والے لوگ ہیں. میں پریشان ہوا کہ مجھ کو دیکھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ برباد ہونے والے ہیں، یہ سب سے زیادہ ناکام ہونے والے ہیں. میں نے تڑپ کے پوچھا اللہ کے نبی کون ہیں؟ کون ہے جو سب سے زیادہ برباد ہونے والے ہیں؟ کون ہے جو سب سے زیادہ ناکامیوں کو حاصل کرنے والے ہیں؟ اللہ کے نبی وہ کون ہیں؟ یہ داستان نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والا صحیح فرمان ہے. فرمایا ہم الاکثرون، سب سے زیادہ برباد وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس پیسے سب سے زیادہ ہوں گے. ہم الاکثرون، جن کے پاس جتنے پیسے زیادہ ہوں گے اتنے ہی زیادہ تباہ و برباد ہونے والے ہوں گے. الا من فعل هكذا وفعل هكذا وفعل هكذا، مگر وہ جس نے پیسے ہونے کے باوجود اللہ کے فرامین کی پاسداری کی، پیسے ہونے کے باوجود اس کی گردن میں سریا نہیں آیا
تکبر میں مبتلا نہیں ہوا، پیسے نے اسے مسجد سے دور نہیں کیا، پیسہ ہونے کے باوجود جو ہے اس نے جو غریبوں کے حق ہیں وہ ادا کیے ہیں۔ فعلھا کذا، یہاں پہ خرچ کرنا بنتا تھا، خرچ کیا ہے، مسجد میں خرچ کیا ہے، مدرسے میں خرچ کیا ہے، غریبوں یتیموں پہ خرچ کیا ہے، مال کے جو حق ہیں اس نے وہ حق ادا کیے ہیں۔ وہ لوگ جو ہوں گے وہ بچ جائیں گے، اور جنہوں نے یہ حق ادا نہ کیے، پیسے کی وجہ سے اللہ کے دین سے دور ہو گئے، یہ دنیا میں سب سے بڑے برباد ہونے والے ہوں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غریب لوگ ہوں گے یہ 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، اور جن لوگوں کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے وہ 500 سال تک اپنے پیسوں کا حساب دیتے رہیں گے۔ اگر ان کی قسمت میں جنت ہوئی تو 500 سال کے بعد ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ بھائیو، ان ساری آیات و احادیث سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں اور آپ کامیاب ہیں یا کہ ناکام ہیں؟ آج ہم میں سے ہر کو گھر جا کے یہ سوچنا چاہیے، کیا حقیقت میں کامیاب ہوں یا کہ میں ناکام اور برباد ہوں؟ ہر انسان کا ضمیر اگر انسان آواز دے کے پوچھے گا تو انسان کو صحیح جواب دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب کر دے۔ یا اللہ ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا کر دے جو تباہی و بربادی کا باعث ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ خطبے کا آغاز ہم نے جس آیت کریمہ سے کیا تھا وہ بڑی ہی قابل غور آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہہ دیجئے کیا ہم تم کو اعمال کے اعتبار سے سب سے برباد لوگوں کے بارے میں نہ بتلائیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی پوری دنیاوی زندگی کی کوششوں کا حاصل صرف دنیا کی زندگی ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ اعمال کے اعتبار سے سب سے بڑے برباد ہونے والے لوگ ہیں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ وہ آیت ہے جو ہم ہر جمعے کی نماز میں سنتے ہیں۔ جب نماز پڑھائی جاتی ہے اس میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا قد افلح من تزکا۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے قرآن و حدیث سے منہ موڑ لیا اسے بڑی آگ کے اندر جلایا جائے گا۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، ہم یہ ہر جمعے میں آیات سنتے ہیں، اس بڑی آگ میں جلایا جائے گا۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، اس آگ میں
نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی، ایسی زندگی ہوگی نہ زندگی ہے نہ موت ہے۔ قد افلح من تزکا، وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا۔ وذاکر اسم ربہ فصلی، اس نے اللہ کا ذکر کیا اور نماز کو ادا کیا، یہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑی چیز جو انسان کو تباہ و برباد کرنے کا سبب ہے اس کا ذکر کیا، اور ہر جمعے میں ہم یہ سنتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ دیر باقی رہنے والی بھی ہے، لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے کے اپنی آخرت برباد کر لیتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں زندگی ایسے گزارنا، یہ اس انسان کے لیے خطاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے ہو جاؤ جیسے اجنبی کسی اجنبی ملک میں ہوتا ہے، یا رستہ پار کرنے والا جو ہے وہ رستہ پار کرتے ہوئے ایک راہ گزر سے گزرتا ہے اور درمیان میں سائے کے لیے ایک درخت ملتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس درخت کے سائے میں رک کے آرام کرتا ہے تاکہ اپنے حقیقی منزل کی طرف چلا جائے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اسی حدیث کے آخر میں فرماتے، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح کر لو، جب صبح کو تمہاری آنکھ کھلے تو رات کا انتظار نہ کرنا۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب رات ہو جائے تو آئندہ صبح کی امید لے کے نہ رات گزارنا۔ وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَصْحَابِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھنا کہ جیسے کہ میری روح نکل گئی ہے اور مجھے قبر میں رکھ دیا گیا ہے اور آ کے مجھ سے میری زندگی کا حساب کتاب شروع کر دیا گیا ہے، ایسے زندگی گزارنا۔ اور اگر انسان گناہوں والی زندگی کا عادی ہو جاتا ہے پھر خاتمہ انسان کا گندا ہوتا ہے، پھر انسان کی زندگی کا اختتام برا ہوتا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ، حدیث کی شرح کی کتاب ہے جامع العلوم والحکم میں، عبدالعزیز بن ابی رواد رحمہ اللہ بہت بڑے اپنے زمانے کے محدث ہیں، ان سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک آدمی کی وفات کے وقت اس کے پاس موجود تھا، میں نے اس کو کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ جس نے زندگی لا الہ الا اللہ کے مطابق نہیں گزاری ہوتی انہیں آخری وقت میں یہ کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے، اور جنہوں نے زندگی لا الہ الا اللہ کے مطابق گزاری ہوتی ہے پھر اللہ اپنے فضل اور توفیق اور رحمت سے اللہ تبارک و تعالی یہ کلمہ نصیب کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کیسے بری موت آتی ہے، کہتے ہیں کہ اس کی زبان سے یہ کلمہ ادا نہیں ہو رہا تھا، اور پھر کہتے ہیں اتقوا الذنوب، اتقوا الذنوب، گناہوں سے بچ جاؤ۔ یہ گناہ ہی ہیں جو انسان کو بری موت دیتے ہیں۔ بھائیو، ابھی میرے اور آپ کے پاس وقت ہے کہ ہم کامیابی کے راستے کو اختیار کر لیں، اللہ کی طرف آ جائیں، تھوڑا سا دنیا کی زندگی سے وقت جو ہے وہ مسجد اور قرآن کے لیے نکال لیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم مسجد سے دور رہے، نماز ہم نے نہ پڑھی، مسجد میں آنا ہمارے اوپر بڑا گراں ہو گیا، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارے دلوں میں نفاق ہے، ایمان کا نور دلوں میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ
برے لوگوں کو آسانی سے اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں مومن بننے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ ہم کو کامیابی والی دنیا اور آخرت کی زندگی نصیب کر دے۔ یا اللہ دنیا میں بھی اچھائی عطا کر دے، یا اللہ آخرت میں بھی اچھائی نصیب کر دے۔ یا اللہ یہ جو ہمارے دلوں پہ یا اللہ زنگ لگ گیا ہے، یا اللہ جو گناہوں کی تہ بچھ گئی ہے، یا اللہ ہمیں توبہ کر کے دل کو پاک اور صاف کرنے کی توفیق نصیب کر دے۔ یا اللہ مسجد میں بر وقت آنے کی جماعت کے ساتھ، یا اللہ پابندی کے ساتھ سنت کے مطابق اپنے ڈر اور خوف کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب کر دے۔ یا اللہ ہم دن رات تیری نافرمانی کرتے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ کامیابی والا رستہ اختیار کرنے کی ہم کو توفیق نصیب کر دے۔ یا اللہ یقیناً کامیابی وہی ہے جو تو نے اور تیرے نبی نے بتلائی ہے۔ یا اللہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کی ہم کو توفیق نصیب کر دے۔ یا اللہ ناکامی و نامرادی سے بچنے کی ہم کو توفیق نصیب کر دے۔ یا اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں، یا اللہ تیرے اور تیرے نبی کے فرامین کی حیا کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت اور سیرت کے مطابق یا اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب کر دے۔ یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب کر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کر دے۔ یا اللہ پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب کر دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں اسے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب کر دے۔ یا اللہ تیری مخلوق ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب کر دے۔ یا اللہ جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو نیک تمنائیں ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے وہ تمنائیں پوری فرما دے۔ یا اللہ جہاں پر بھی مسلمان پریشان ہیں، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے کی سعادت نصیب کر دے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت میں جنت الفردوس میں جانے کی سعادت نصیب کر دے۔ یا اللہ مرد و عورت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب کر دے۔ یا اللہ نیکی ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا اللہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا اللہ نیکی کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ سجدوں میں لذت نصیب کر دے۔ یا اللہ سجدوں میں لذت نصیب کر دے۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ یا اللہ جو اس نعمت سے محروم ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دے۔ یا اللہ سبھی مسلمانوں کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ یا اللہ قبر کی کوٹری کی منزل کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یا اللہ معاشر کی سختیوں سے ہم کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا اللہ جہنم سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔